بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سورۃ الفتح کی آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بطور دلیل صحابہ اکرام کے جن صفات و کمالات کا بیان ہے، اس میں یہ بھی ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جس سے یہ بات سمجھ آئی کہ صحابہ اکرام روز اول سے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے آسمانی کتب میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ خیر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مثال کھیتی سے دی کہ جس طرح کھیتی ابتداءً کمزور ہوتی ہے، پھر اسے ترقی ملتی ہے اور اس ترقی کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے اور حاسدین غیظ و غضب کے شکار ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ابتداءً کمزور تھی، پھر صحابہ کو اللہ نے ترقی دی اور اس ترقی کو دیکھ کر جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوئے اور لیغیظ بہم الکفار، جو کافر تھے، جو دشمنان صحابہ تھے، وہ غیظ و غضب کے شکار ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ انتزع الإمام مالک رحمہ اللہ تعالی فی روایت عنہ بتکفیر الروافض الذین یبغضون الصحابہ، کہ اس آیت سے امام مالک رحمہ اللہ نے روافض کی تکفیر پر استدلال کیا ہے کہ روافض صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ لوگوں نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے کسی ایسے آدمی کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہی آیت پڑھی، اور جب لیغیظ بہم الکفار تک پہنچے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابته هذه الآیہ، جس آدمی نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں کسی صحابی کے لیے بغض تھا، تو اس آیت کی وعید اسے پہنچے گی۔ پھر امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا لقد احسن مالک فی مقالته واصاب فی تاویلہ فمن نقص واحدا منهم او طعن علیہ فی روایته فقد رد علی اللہ رب العالمین وابطل شرائع المسلمین، کہ امام مالک رحمہ اللہ کا استدلال بالکل درست ہے۔ جس آدمی نے کسی صحابی کی تنقیص کی یا اس پر طعن کیا تو اس نے تو اللہ رب العزت کی بات کی تردید کی اور اس نے مسلمانوں کی شریعت کو باطل قرار دیا۔